الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فآمن له لوط بس ایمان لے آئے ابراہیم علیہ السلام پر. لوط علیہ السلام وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق اور یعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھا اس کی اولاد میں نبوت کو. والکتاب، اور کتاب کو. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے دیا اسے بہترین بدلہ دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکار لوگوں میں ان کا شمار ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشة، یقیناً تم آتے ہو بے حیائی کرتے ہوئے. ما سبقکم بها من احد من العالمین، سبقت نے کیا اس کام میں کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اللہ رب العزت نے ماقبل ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ میری رحمت کے نا امید لوگ ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو پکارا تو دلیل کے ساتھ جب قوم والوں کے پاس جواب نہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اسے قتل کرو یا اسے جلاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے نجات دی۔ یقیناً اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانی ہے کہ نجات دینے والا اللہ ہے۔ وقال انما اتخذتم، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا، تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت جن کی کر رہے ہو وہ در حقیقت بت ہے، جن کو تمہاری آپس میں دنیاوی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن تمہارے بعض کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھانجے تھے، طارح کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے بیٹے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، یہ بھتیجے تھے اس لحاظ سے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑا، اور وجہ یہی بنی کہ قوم والوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی کہا کہ آپ نے یہاں نکل جانا ہے، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو ہمیں جو ہے ہمارے معبودوں سے ہمیں اعراض دلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر آپ باز نہ آئے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو رجم کر لیں گے، پتھروں سے سنسار کر دیں گے، اور یا آپ کو جو ہے اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات کی وجہ سے جو ہے ہجرت کرنا شروع کر دیا، اور جس مقام پہ تھے کوسی مقام سے حیران مقام تک چلے گئے، اور حیران مقام سے انہوں نے ملک شام کا سفر باندھا اور وہاں گئے، اور پھر وہیں سے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا بیت اللہ آنے کا، اور بیت اللہ جب آئے وہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے ساتھ ہاجرہ بھی تھی، اور اس سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام جو شام ہی کی سرزمین پر ان کی اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے پھر ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں بہترین بدلہ دیا دنیا میں بھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں ان کا بہترین لوگوں میں، نیکوکار لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو عظیم مقام دیا، اور آخرت کا تو ہے ہی انبیاء کا ہی مقام ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت دے دی، اور صدوم بستی اور اسی طرح زقومہ بستی، یہ دو قسم کی بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے بعثت ہوئی، اور جہاں پر سب سے جو زیادہ واقعہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں وہ صدوم بستی کا ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یقیناً تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، آتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے سبقت نہیں کیا اس کام میں کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے۔ ایسا گناہ کر رہے ہو کہ ایسا گناہ اس سے پہلے روئے عرض پر کسی نے بھی نہیں کیا۔ فرمایا فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، بس ایمان لے آئے لوط علیہ السلام بھی ان پر، اور کہنے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہی ہے غالب اور حکمتوں والا۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد دی۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے جاری رکھا ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے انہیں بدلہ دیا دنیا میں بھی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کا نیکوکار لوگوں میں شمار ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ،
یقیناً تم بے حیائی کی طرف ضرور آتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ سبقت نہیں کیا تم سے اس کام میں من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی. اللہ ہر قسم کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا